زندگی گزارتا ہے نا جس مقصد کے لیے رب کریم نے اسے بھیجا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جب وہ بہترین عمل کرتا ہے تو پھر وہ کافر کا نظریہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے، زندگی میں جو موج کرنی ہے کر لو، یہی ہے سارا کچھ۔ مومن کو تو بتایا گیا ہے کہ تو یہاں قیدی ہے، تیری یہاں زندگی رب چاہی گزار، دنیا میں اللہ رسول کی مرضی پہ چل، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں تجھے ساری نعمتیں عطا فرما دے گا۔ یہ کووڈ-19 کے دن تھے نا، تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں مدعو کیا گیا، کہنے لگے جی خوف بڑا ہے، کرونا سے ڈرتے ہیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کسی جگہ ہاتھ، یہ ٹینشن بڑی سوار ہوتی ہے۔ ایک صاحب میرے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے جی مجھے تو زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو گھٹن ہونے لگ جاتی ہے، تو یہ قبر میں تو میں تو بڑا خوف کھاتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا قبر کھڈا ہے، گڑھا ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، حدیث صحیح موجود ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن قبر کی ایک دوسری حالت بھی ہے جو بندہ مومن کے لیے۔ آپ کا جو خیال ہے نا سانس کیسے آئے گی، چاروں جانب سے بند ہے، تو جو رب ماں کے پیٹ میں بندے کو سانس کے لیے موقع دیتا ہے نا، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ آسان بات سمجھنا چاہے تو انڈا چاروں جانب سے بند ہوتا ہے، سوراخ بھی کوئی نہیں ہوتا، چاروں، میری طرف دیکھیں جی، چاروں جانب سے انڈا بند ہوتا ہے، لیکن جب چوزا نکلتا ہے تو زندہ بھی نکلتا ہے، سانسیں بھی لیتا ہے اور خوبصورت بھی نکلتا ہے۔ تو جو مالک وہاں اس کے لیے ساری آسانیاں فراہم کرتا ہے وہ قبر میں بھی فرمائے گا۔ لیکن دو حالتیں ہیں نا، ایک وہ کھڈا ہے، وہ کھڑا ہے۔ دیکھیں میں نے اگر گجرانوالہ آنا ہے تو گجرانوالہ کی سڑک پہ چڑھنا چاہیے، پنڈی والی سڑک پہ تو اگر کوئی سڑک ہی اختیار کی ہو جو سیدھی کھڈے میں جاتی ہو، تو اس نے تو سڑک جان بوجھ کے اختیار کی ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ بولنے میں احتیاط ہے، نہ کوئی پرواہ ہے، نہ بیٹیوں کا حق دیا ہے، نہ بہنوں کو ان کا حق دیا ہے، نہ ذمہ داریوں کا احساس کیا ہے۔ تو پھر اللہ معاف فرمائے، اس نے تو سفر ہی کھڈے کا شروع کیا۔ لیکن اگر اس نے زندگی تھوڑی محتاط گزاری ہے، رب چاہی گزاری ہے، تو پھر قبر کی دوسری حالت بھی حضور نے بیان کی۔ یعنی بندہ مرے گا تو ذرا تصور کرنا کیا کہنے لگا، جب وہ مرے گا تو اس کی صرف قبر نہیں بلکہ اس کی قبر باغ ہے، کیاری ہے، قبر باغ ہے، اور معمولی باغ نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور ایسی کیاری جنت کی، ایسا باغ، ایسا گلشن کہ جس میں آنکھ کھلتے ہی پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہو۔ کیا کہا حضرت نے، کہنے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اب اللہ فرماتا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جو متقی لوگ ہوں گے نا، پرہیزگار، وہ جب رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانکا جائے گا، پیاس سے ہانکا جائے گا۔ اپنے معاملات زندگی کو ہمیں جلدی سے طے کر لیں، وقت نہ گزر گیا تیزی سے، کالے بالوں کی جگہ سفید آنے لگ گئے، اور تندرست وجود کہیں کہیں سے درد کرنے لگ گئے۔ یاروں کے دوستوں میں سے، یاروں کی جماعتوں میں سے کچھ دوستوں کے ہم جنازے پڑھا، جنہ باجوں ایک پل نہیں سجینے، پھر وہ شکلیں یاد نہ رہی ہیں۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے کہا تھا کہ کوئی نصیحت کر دے، تو فرمانے لگے آپ کے والد کہاں ہیں؟ کہا قبرستان میں، دادا قبرستان میں، کہا بیٹا بھی تھا قبرستان میں، بھائی قبرستان میں۔ فرمانے لگے تو نے اتنے جنازے پڑھے، ابھی بھی میں تجھے نصیحت کروں؟ تیرا کیا خیال ہے وہ چلے گئے تو نے نہیں جانا؟ او پئیاں دستیاں قبراں جنہاں تے پھول پئے، ادھروں تے کوئی نہیں جہاں، ادھروں ہی لکھاں گئے اپنی زندگی میں۔ تھوڑا چیزوں کو طے کریں، بڑی ہو گئی تصویریں، بڑی ہو گئی ویڈیو، اور بڑے ہو گئے چکر، بڑا کچھ ہو گیا۔ اب تو بھائی کوئی اگلا کام ہو، توجہ ہے اب دوستوں کی میری بات پر، اب کچھ تھوڑی سی نا تیاری ہو۔